اگر میں سوال یہ کروں کہ لاہور کی طرف جو موو تھی بھارتیوں کی، اگر یہ انٹرسیپٹ اس وقت نہ کی جاتی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے؟ اگر ٹائملی نہ ہوتی تو بہت خطرناک ہو سکتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں بہت بڑا کریڈٹ اس فارمیشن کو دوں گا جو اسکواڈرن لیڈر نوزی حیدر، جس کو ہم سجاد حیدر جو ایکچوئل نام ہے ان کا، پی ایف میں ان کو پیار سے نوزی حیدر کہتے ہیں، ان کو اگر فارمیشن بر وقت نہ ڈائیورٹ کی جاتی تو ہندوستان کا شاید بہت لیٹ چیک ہوتا اور وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا، کیونکہ بی بی سی نے ایک بس کو دکھایا، انڈینز نے ایک بس ریلیز کی، کیونکہ انہیں ہماری سائڈ سے بس پکڑ کے لے گئے جیسے ہائی جیک کرتے ہیں، اس کو میڈیا پر دکھایا اور یہ بتایا کہ یہ دیکھیں لاہور کی بس ہے اور ہم نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے، بی بی سی نے یہاں تک خبر دے دی تھی، تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے اسکواڈرن لیڈر سجاد، جس کو آپ پیار سے نوزی کہتے ہیں، جب مشن پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے آخری مشن ہو، تو انہوں نے اپنی جو خوشبو ہے وہ پانی میں ملا دی اور سب لوگوں کو کہا کہ اس پانی میں نہا لیں، یہ حقیقت ہے؟ میں خود سن چکا ہوں ان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب مشن پہ پٹھان کوٹ جا رہے تھے اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا تو مجھے شک تھا کہ ہم میں سے کون کون واپس آئے گا اور کون واپس نہیں آئے گا، ہم شور نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب تیار تھے سارے پائلٹس، انہوں نے کٹیں پہنی ہوئی تھی، ہم جہاز پر جانے والے تھے، تو پانی کی ایک بالٹی منگائی انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں ایک پرفیوم کی بوتل پوری میں نے اس کے اندر الٹا دی، اور الٹانے کے بعد اس میں چھوٹے تولیے منگوائے اور سارے تولیے گیلے کر کے پائلٹس کو کہا کہ اس کو سارا جسم کو صاف کریں، تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے جو واپس نہ آئے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، تو خوشبو لگا کر پہنچنا چاہیے۔ یہ بھی بتائیں کہ جو ایم ایم عالم کا 7 طیاروں کو گرانے کا واقعہ ہے، کہتے ہیں جس ون آف دا بگیسٹ ایور ڈاگ فائٹ۔ 65 کی جنگ تھی، سب سے زیادہ کلنگ یا شوٹنگ ایم ایم عالم صاحب کی تھی۔ ایم ایم عالم کا جی جو ایک کریڈٹ سب سے بڑا جاتا ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو 7 جہاز جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایسا ہوا تھا کہ 7 تاریخ کی صبح کو وہ ایز اے اسکواڈرن کمانڈر ایئر ڈیفینس ڈیوٹی پر تھے اور ان کو آرڈر ملا کہ ٹیک آف کرنے کا، کیونکہ سرگودا پر دشمن کا حملہ ہو رہا ہے۔ جب تک وہ ٹیکسی کر کے جا رہے تھے تو اٹیک آ گیا، یعنی سرگودا پر حملہ ہو گیا، دشمن پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا تو ان کو بتایا گیا کہ کال آف کر کے جہازوں کو بیک لے جائیں، لیکن یہ جو ایم ایم عالم صاحب تھے وہ ٹیک آف کر گئے اس امید سے کہ اب میں ان کو واپس نہیں جانے دوں گا، میں اگر حملہ انہوں نے کر لیا یہاں تک پہنچ کے تو واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ بتاتے ہیں، میں خود کیونکہ جب نوجوان افسر بنا، میں اس لیے ذاتی طور پہ شاید سے بتا رہا ہوں کہ جب میں 1981 میں پہلی دفعہ اسکواڈرن میں پوسٹ ہوا پشاور میں، تو ایم ایم عالم صاحب اسی میس میں رہتے تھے اور وہ بیچلر تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ہمارے ساتھ کھانا آلموسٹ 2-3 ٹائم ہم اکٹھا میس میں ہی کھاتے تھے۔ تو یہ سٹوریز میں نے ان سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے کہ ان سے کیا ہوا تھا۔ وہ کیسے اظہار کرتے تھے ویری ایموشنل اپنے اس واقعے کا؟ ہم 20 سال کے نوجوان ہیں، نئے فائٹر پائلٹ بنے، وہ گروپ کیپٹن تھے، اور آپ اندازہ لگائیں افتخار صاحب کہ وہ ڈائننگ ٹیبل انگریزوں کے زمانے کا ووڈن فلور، ووڈن ٹیبل، اور بڑا ٹریڈیشنل میس تھا۔ تو ہمارے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے تو ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ انڈین نیٹ کی تھرسٹ کتنی ہے، ہم کر سے اتنی ہے، ٹرن ریٹ کتنا ہے، اتنا ہے، کلائم ریٹ کتنا ہے، ہم سر وہ تو نہیں پتہ، ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں۔ وہ کہہ رہے تھے تمہیں ہندوستان کے جہازوں کا نہیں پتہ، اگر تمہیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو مکہ مارتے۔ پورے ڈائننگ ہال میں ویٹرز کو پتہ تھا کہ ایم ایم عالم صاحب بیٹھے ہیں، کیونکہ میز پر مکے لگ رہے ہیں، ڈگ ڈگ ڈگ، اور ووڈن ہے سارا، میں نے جیسے عرض کیا، تو وہ پورے ڈائننگ ہال کو پتہ ہوتا تھا کہ ایم ایم عالم صاحب کھانا کھا رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ایک لیگیسی تھی جو کبھی انہوں نے اس سارے واقعے کو آپ لوگوں سے شیئر کیا؟ جی کئی دفعہ ہم جب پوچھتے تھے تو وہ اس لیے بتاتے تھے کہ تم لوگ سیکھو ان سے چیزیں۔ تو وہ جو آپ واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ 2 کو انہوں نے ٹیک آف کیا، ہندوستان کے جہازوں نے جب ٹرن کیا اٹیک کر کے سرگودا کے اوپر، جب وہ جا رہے تھے اٹیک کر لیا اینڈ دے ور گوئنگ بیک ہیڈنگ ٹورڈز انڈیا، اتنی دیر نیچے سے ایم ایم عالم صاحب ٹیک آف کر رہے تھے۔ اب وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فارمیشن سامنے جا رہی تھی تو بجائے اسپریڈ ہونے کے، ہم اپنی ٹرم میں اس کو لائن اسٹرن کہتے ہیں، یعنی ایک ہی لائن میں جا رہے تھے۔ جب یہ ٹیک آف کیا تو انہوں نے سب سے پیچھے والے جہاز کو مارا۔ یہ شوٹ جب پہلا ہوا ہے تو ان جہازوں نے، ہم اس کو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں بریک کرنا۔ بریک کا مطلب ہوتا ہے کہ آلموسٹ آپ جہاز توڑ دیتے ہیں لیکن بچنے کے لیے، بریک اوے فرام اٹ، بکھر گئے وہ واپس، بکھر گئے۔ اور اگر وہ لائن میں جا رہے تھے، ایک جہاز ان کا ہٹ کر دیا گیا، جو میکسیمم جہاز پرفارم کرتا ہے اس پہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب انہوں نے بریک کیا انڈیویجولی سب نے اپنے اپنے لیے، تو وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کر لیا، اور وہ فیوریبل تھی ایم ایم عالم صاحب کی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جیسے وہ یہ جا رہے ہیں جہاز، وہ اس طرح جا رہے ہیں، ایک کو مارا تو بجائے وہ ادھر نکل جاتے تو شاید وہ بچت ہو جاتی۔ انہوں نے اسی طرف بریک کیا، تو وہ قدرتی طور پر ان کی قسمت بھی اچھی، اور منوورنگ کا میں بہت کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے ہر ایک کے پیچھے باری باری ایک ایک کو ٹیل سے مارتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ یہ ان کی غلطی تھی، مس ججمنٹ تھی،
اور ظاہر ہے ان کی بریلینس تھی جو آبویسلی ان کا کریڈٹ تو ان کو ملنا چاہیے. تو ایک ہی دن کا یہ ریکارڈ ان کا آج تک قائم ہے جو کسی نے ایک ہی مشن کے اندر شاید 1 منٹ کے اندر اتنے جہاز کبھی نہیں مارے, کبھی بھی نہیں, ایور. خالد چشتی صاحب, کیا یہ حقیقت ہے کہ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 110 جہاز تباہ کیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے, اور بعد میں ویسٹرن جرنلسٹ نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا ہندوستان اور پاکستان کا وزٹ کر کے. میرا خیال ہے آج تک کبھی کسی ایک کمانڈر کی کمانڈ میں ایک وار میں اتنے جہاز نہیں تباہ ہوئے ہوں. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. آئی ایگری ود یو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے جذبہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایئر مارشل نور خان سے بعد میں کچھ فارن جرنلسٹ نے انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا سب سے بڑی مشکل کیا تھی جنگ میں. تو ایئر مارشل نور خان نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ میں جنگ میں پائلٹس کو دھکیلوں کیسے, میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں روکوں کیسے. یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا, اور آج بھی پاک فضائی کے سربراہ کی یہی مشکل تھی, جو اس جنگ میں مئی 2025 میں بھی ایسے پائلٹس تھے جو چھٹی نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہر مشن کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے تھے. یہ لیگیسی ہے اور قرض ہے ان ہیروز کا جو ہمارے پیچھے فلیش کر رہے ہیں ہم سب کے اوپر. چشتی صاحب, بہت سارے ہر وار کے اندر ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں. 65 کی جو وار ہے ایئر فورس کی اگینسٹ دی انڈینس, اس میں کون کون سے ان سنگ ہیروز ہیں؟ افتخار صاحب میرے خیال درجنوں ہیں, کچھ ریکگنائز ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں. میں اس ایئرمین کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا جو پائلٹ کے کاکپٹ کے اوپر خود لیٹ گیا جب اوپر سے فائرنگ ہو رہی تھی. یعنی ہمارے ایک بیس کہاں کا واقعہ ہے یہ 65 کا. کس بیس کا؟ مرید بیس کا. یعنی جب اٹیک ہوا تو ہمارے پائلٹس کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حملہ ہوا, اور جب فائرنگ ہو رہی تھی اوپر سے, اور ایئرمین نے اس یقین کے ساتھ کہ کہیں ہمارا پائلٹ نہ ہٹ ہو جائے تو اس کے اوپر خود لیٹ گیا تھا. یعنی جب وہ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ بھی انسنگ ہے. ہمارے پاس بہت انسنگ ہیں جنہوں نے, جیسے میں نے کہا کہ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی بہت انسنگ ہے. ہمارے بہت سارے ایسے ویٹرن, جیسے میں نے امتیاز بھٹی صاحب کا کہا, اور یہ ایک اور جو فلائی لیفٹیننٹ یونس انسنگ ہے جو کبھی وار میں ذکر نہیں ہوتا. افتخار صاحب, پاکستان بنے 12 سال ہوئے تھے, اپریل 1959 کی میں بات کر رہا ہوں, جنگ سے 6 سال پہلے. ہماری سرحدوں کے اندر ہندوستان کا ایک کیمرہ جہاز گھس آتا ہے, F-86 یہاں سے اسکریمبل کرتے ہیں سرگودا سے, وہ چیز کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 50,000 پٹ پوڑ رہا ہے اور F-86 45,000-46,000 سے اوپر نہیں جا سکتا تھا, اس کو چیز کیا گیا. یہ 1959 کی میں بات کر رہا ہوں. کس علاقے میں؟ یہ چھم جیلم کے علاقے میں داخل ہوا اور پنڈی کی طرف جا رہا تھا. تو جب پنڈی کے پاس پہنچا تو اس نے ٹرن کیا تو اس میں اس کی ہائٹ لوز ہوئی, تو دس از دا ٹائم یہاں سے فلائی لیفٹیننٹ یونس نے ان کو ٹارگٹ کیا اور شوٹ ڈاؤن کیا کیمرہ کا, اور 2 پائلٹس پکڑے گئے تھے. اور یہ ابھی نندن پہلا پائلٹ نہیں تھا جو ہم نے پکڑا تھا. یہ 1959 سے لیگیسی ہے جو میں اس لیے ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں. وہ انسنگ لوگ ہیں, لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ 1959, اور وہ دن بھی عید کا تھا. لیکن آپ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عید کے دن بھی پاک فضائی الرٹ تھی, عید کے دن بھی شوٹنگ کی. وہ پھر ہم نے ہمارے قبضے میں آ گئے دونوں پائلٹس, پھر ان کو بھی اسی طرح رہا کیا گیا تھا جیسے ابھی نندن کو بھیجا گیا. چشتی صاحب, جو آپ کی باتیں ہیں یہ جی تو نہیں چاہتا کہ میں بریک لوں, لیکن بریک یہ لینی پڑے گی. خواجہ ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ. بات ہو رہی ہے 1965 کی جنگ کی, اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چشتی صاحب. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جب ہم 1965 میں ایئر فورس کی بات کرتے ہیں تو ایئر مارشل اظہر خان اور نور خان کا نام تقریباً اکٹھا آتا ہے. آلدو ایئر مارشل ریٹائر ہو گئے تھے اظہر خان 65 کی وار سے پہلے, لیکن ان کا یہ کریڈٹ تو ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کی اس پورے کے پورے لاٹ کی, جس نے بعد میں یہ ساری اچیومنٹ حاصل کی. میں جیسے کہا کہ دونوں کو میں فادر آف دا ایئر فورس کہوں گا, کیونکہ ایئر مارشل اظہر خان پہلے مسلمان لیڈر تھے ایئر فورس کے. he was one of the youngest chief, 36 years old, youngest chief. کیونکہ اس وقت ویکیوم بہت تھا, یا برٹش چیف تھے, اور یہ اتنا ہمارا گیپ تھا مسلمان کسی سینئر آفیسر میں کہ ہی واز دا نیکسٹ, اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہی بیکیم دا ینگیسٹ. اور ینگیسٹ ہونے کے بعد انہوں نے ٹرانسفارم کی اپنی لائنز پر ہندوستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ صرف 1.5 مہینہ پہلے جنگ سے 23 جولائی 1965 کو چینج اوور ہو گیا, وہ ریٹائر ہو گئے, اور 1.5 مہینہ پہلے نور خان صاحب آ گئے. لیکن ایئر مارشل نور خان کو بھی اتنا ہی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی بولڈلی جنگ لڑی, اور بہت سارے لوگ ان کا ایک مشن نہیں جانتے. میں شاید ان سنگ ہونے کے سینس میں نور خان کا ایک مصر آپ کی اجازت سے مشن بتاتا ہوں. آپریشن جبرالٹر, ہمارے کوئی سولجر ٹریپ ہو گئے انڈین ہیلڈ کشمیر میں. سری نگر کے پاس ایک لوکیشن تھی جہاں پہ وہ ٹریپ ہوئے.
ٹریپ اس طرح ہوئے کہ ان کا اسلحہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے پاس ویپنز بھی ختم ہو گئے. تو پاکستان آرمی نے ریکویسٹ کی ایئر فورس کو کہ صرف کیونکہ وہ ٹریپ انسرکل ہو چکے ہیں تو آپ صرف ایک جہاز بھیج کر C-130 اسلحہ ڈراپ کرا سکتے ہیں اور راشن ڈراپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ نکل سکیں اور اسکیپ کر کے باہر آ سکیں ان سے. تو ایئر مارشل نور خان نے آرڈر کیا کہ ایک C-130 جائے گا رات کو 1 بجے، کیونکہ یہ سیکرٹ مشن تھا اور ڈکلیئرڈ نہیں تھا اور ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی. تو یہ جہاز گروپ کیپٹن بٹ وہاں پہ بیٹھے جہاز میں رات کو 12 بجے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کشمیر میں ویدر تھنڈر سٹارم شاور اور بارش کا بہت سخت ہے، جہاز کے لیے فٹ نہیں ہے. جہاز کا ویٹ کر رہے تھے کہ ویدر کلیئر ہو تو جائیں. آپ سوچیں رات کو تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے اور ایئر مارشل نور خان ایز ایئر فورس چیف خود کاکپٹ میں داخل ہوتے ہیں. آپ نے انسنگ ہیروز کی بات کی ہے. اور کاکپٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ان کو نام لے کر بٹ اسٹارٹ اپ دی انجنس. تو بٹ صاحب حیران ہوئے کہ یہ میں چیف بیٹھ گئے پیچھے آ کے، رات کا 1 بجے کا مشن ہے، وہ بھی سیکرٹ مشن ہے. تو انہوں نے کہا گو ود یو. تو وہ چلے، وہ ٹیک آف ہوا جہاز اس ویدر میں جب ویدر فٹ نہیں تھا. پروسیجر یہ تھا کہ 2 جگہ ہمارے سولجر وہاں پر ٹائر جلائیں گے تاکہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کہاں پھینکنا ہے ہم نے، ڈراپ کہاں کرنا ہے. اور پروسیجر یہ طے پایا افتخار صاحب کہ اگر یہ جہاز بادلوں سے نکل کے یا جیسے بھی اگر تو یہ سینٹر میں ڈراپ کرے گا ایک پاس میں تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائے گا، بیکاز اتنی دیر میں فائٹر جہاز آ کر اس کو شوٹ کر دیں گے C-130 کو. یہ جاتا ہے جہاز، سب بادل و بارش ہے. جب یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں کلاؤڈ سے تو وہ سیکنڈ سرکل پر جا کر زمین کو ٹچ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مس کر دیا انہوں نے ٹارگٹ پیچھے. تو بٹ صاحب نے ایئر مارشل نور خان کو کہا کہ سوری سر، مس دا ٹارگٹ، ٹرننگ بیک، یعنی واپس چل رہے ہیں کیونکہ پروسیجر یہ ہے ہم نے کہ واپس جانا ہے ہم نے. تو آپ سوچئے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ایئر مارشل نور خان کہتے ہیں کہ میک انادر پاس. ویلی کے اندر ڈینجرس مشن، دشمن آ سکتا ہے کسی وقت بھی، C-130 شوٹ کر سکتا ہے، ایئر چیف آن بورڈ ہے ہمارا، اگر ہوتا تو کتنی امبیرسمنٹ تھی. C-130 ایک اور پاس کرتا ہے اور گراؤنڈ یونٹ کے مطابق جو ادھر ڈپلائڈ تھا انہوں نے کہا کہ 100% ایکوریٹ ڈراپ ہوا. میں کئی سالوں بعد ایئر مارشل نور خان سے ملنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، ان کے گھر کھانا کھانے کا، کیونکہ انڈین ایک آتھر تھے پشپندر سنگھ، میں ان کے ساتھ پروٹوکول آفسر تھا. انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا پشپندر سنگھ کو ایئر مارشل نور خان نے اپنے گھر میں. تو 3-4 لوگوں کا ایک کھانا تھا صرف. تو میں یہ سوال پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، پرانا سوال میں نے پڑھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر وائی ڈیڈ یو گو ان دیٹ مشن یور سیلف، آپ کیوں گئے تھے خود اس مشن میں؟ وازنٹ اٹ ڈینجرس؟ آپ ایئر فورس چیف ہیں اور وہ بھی C-130 ہے، فائٹر بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیے لیڈر کیا جواب دیتا ہے. افتخار صاحب انہوں نے مجھے خود کہا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ پائلٹ کے لیے کاکپٹ کے اندر اویلیبل ہو. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ اس کو کہتے ہیں. تو ایئر مارشل نور خان کو جو میں اس لیے میں نے کہا کہ ان کو میں اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایئر فورس چیف اتنا بولڈ فیصلہ کوئی کر سکتا ہے کہ خود C-130 جیسے ٹرانسپورٹ جہاز میں چلا جائے رات کو تقریباً 1-1:30 بجے کے مشن میں. بڑے سخت گیر تھے وہ، ہی واز ویری ہارڈ مین. صرف یہی نہیں، جب PI کے چیئرمین بنے تھے تو فوکر ہائی جیک ہو گیا سکھر اور کراچی کے درمیان. کراچی پر جا کے اترا، ہائی جیک نے کہا 10 کروڑ دے دو. رات کو 3 بجے نیگوسیشن کرنے چلے گئے، اس سے بات چیت کرتے رہے. جب دیکھا کہ تھوڑا کمزور ہوا اس کو پکڑ کے گرا لیا، اس نے فائر کر دیا، ان کی ہپ پر گولی لگی، ایڈمٹ رہے اسپتال میں ایز PIA چیئرمین. اور اس کو منع کیا گیا تھا، سیکورٹی فورسز نے کہا کہ آپ کو بھی وہ ہائی جیک کر جو ہے وہ یرغمال بنا لے گا. بٹ ہی سیڈ نو. تو یہ آپ نے کہا سخت جان کا میں مثال دے دی آپ کو.